السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی جو خوفناک کہانی ہے وہ آپ سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے۔ کہانی بہت زیادہ ہارر ہے۔ یہ کہانی ملک حاشر نے شیئر کی ہے۔ ملک حاشر کہتے ہیں کہ میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، اور ہم دو بھائی ہیں، میرے امی ابو اور ہم دو بھائی۔ میری ایک بڑی سسٹر ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے۔ بڑے بھائی 2020 میں انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے تھے، یعنی ان کا انگلینڈ کا جو وہ جانا چاہتے تھے ویزا لگا اور وہ باہر چلے گئے۔ ان کو باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ میں بھی باہر چلا جاؤں، لیکن مجھے بالکل شوق نہیں تھا کہ میں اپنے امی ابو کو چھوڑ کر جاؤں۔ بھائی ادھر ماشاءاللہ سیٹ ہو چکے تھے۔ 1-1.5 سال میں انہوں نے اپنی جاب بھی اور باقی سارے معاملات ادھر سیٹ کر لیے تھے۔ وہ مجھے بھی بلانا چاہتے تھے، لیکن میں بالکل بھی سیالکوٹ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو کہ کافی عملیات والے لوگوں کے پاس جاتا تھا۔ اس کو بہت شوق تھا عملیات کروانے کا، عملیات سیکھنے کا۔ کروانے کا اس سینس میں کہ وہ عمل سیکھنا چاہتا تھا اور لوگوں کی خلق خدا کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی غلط نیت سے یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ حاشر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو پہلے گھر تھا، جب بھائی باہر گئے تھے تو وہ گھر پکا بھی تھا اور کچا بھی تھا۔ اس کا صحن سارا کچا تھا، اس کے صحن میں ساری مٹی تھی۔ جیسے بھائی باہر گئے اور ادھر سیٹ ہو گئے، اس کے بعد ہم نے اپنے گھر کو پکا کر لیا، سارا گھر ٹھیک ہو گیا۔ میرا جو دوست تھا وہ عملیات کے شوق میں اس قدر گھس گیا تھا، اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، نہ دن کی نہ رات کی۔ 24 گھنٹے صرف عملیات کے چکر میں تھا۔ جب بھی اسے ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے یہاں پر بھی جنات نظر آ رہے ہیں، اس چیز کے اندر یہ راز ہے، اس چیز کے اندر یہ راز ہے۔ بالآخر 1-1.5 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ ایک عامل بن گیا۔ اس کے کنٹرول میں 2 جن آ گئے، اور اس کے بعد اس نے جو عمل سیکھا تھا اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں سے جنات کو بھگاتا تھا، اور جن کے اندر جنات آ جاتے تھے ان کو بھی نکالتا تھا اور ان کو قید کر دیتا تھا۔ قید کرنے کے بعد سنسان جگہ پر جا کر چھوڑ آتا تھا، لیکن ان کو آزاد نہیں کرتا تھا۔ آزاد کرنے سے چونکہ وہ دوبارہ اس شخص کے جسم کے اندر چلے جاتے تھے۔ ایک دن میرا دوست، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر سے جنات نکالنے کے لیے گیا تھا، اور وہ جنات کو قید کر کر ایک مٹی کے مٹکے کے اندر اس نے جن کو قید کیا، اور اس مٹکے کا منہ بند کر دیا کپڑے کے ساتھ، اور گرہ لگا دی، نوٹ لگا دی جانی۔ سیدھا وہ میرے گھر آیا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ آج رات میں تمہارے پاس رکوں گا، کہ ابھی میرا گھر تھوڑی دور ہے اور مجھے نیند بہت سخت آئی ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم۔ میں نہیں جانتا تھا تب تک میرے دوست کے پاس وہ جو مٹی کا ایک گھڑا ٹائپ چیز ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اس نے وہ سائڈ پہ رکھا، وہ فریش ہوا، میں نے اس کے لیے کھانا منگوایا، اس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ اچانک سے مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگی، آوازیں غرانے کی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کس چیز کی آوازیں ہیں؟ میرا دوست الطاف میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ درگزر کرو، اگنور کرو، شاید باہر گلی سے آ رہی ہوں، کیونکہ میرے ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر اسٹریٹ میں کھلتا تھا۔ میں نے کہا میں دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر مجھے ایک کالے رنگ کا کتا نظر آیا، جو کہ مسلسل میرے ڈرائنگ روم کے دروازے کو دیکھ کر آوازیں نکال رہا تھا، بول رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ کتے اور جو بلیاں ہوتی ہیں وہ ایسی مخلوقات کو دیکھ لیتی ہیں اور بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یار ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہے، یا تو تمہارے ساتھ کوئی چیز ہے جس کو دیکھ کر وہ اتنی آوازیں نکال رہے ہیں، یا کچھ اور چکر ہے۔ اتنے میں وہ بولا اور یہ کہنے لگا کہ یہ مٹی کی جو ہڈیاں دیکھ رہے ہو اس کے اندر ایک جن قید ہے۔ میں ہنس پڑا اور شدید ہنسا، میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میں نے کہا پاگل مت بناؤ۔ میرا دوست الطاف کہتا پاگل نہیں بنا رہا۔ میں نے کہا میں اسے کھول دوں گا۔
وہ مجھے یہ کہنے لگا اگر تم اس کو کھول دو گے تو اپنی جان کے ذمہ دار خود ہوگے۔ خیر میرے دوست نے مٹی کے اس ہانڈی کو اپنے بیڈ کے نیچے رکھا اور کہا کہ کتے کے بھونکنے پر پرواہ مت کرو، ادھر دھیان مت دو اور جاؤ اور سو جاؤ، صبح مجھے 7 بجے تمہارے گھر سے نکلنا ہے۔ چونکہ میرے گھر میں کوئی بہن نہیں تھی، میری امی بھی ایجڈ ہے، میرے ابو بھی، دوست کے روم کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لاک لگاؤ، وہ اپنے روم میں سویا ہوا تھا، امی لوگ بھی سو رہے تھے۔ اب امی نہیں جانتی تھی کہ صبح میرے ڈرائنگ روم میں میرا ایک دوست سو رہا ہے، الطاف، جو کہ میرا بیسٹ فرینڈ اور کلوز فرینڈ ہے۔ جو بیڈ تھا وہ بالکل ڈور کے ساتھ تھا، سنگل بیڈ تھا، اور جو دروازے کے ساتھ دیوار تھی ادھر تھا وہ، اور اس کے بیڈ کے نیچے وہ ہنڈیاں پڑی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی اندر انٹر ہوئے ان کا پاؤں لگا اور وہ مٹی کی ہنڈیاں ٹوٹ گئی اور ایک زوردار قسم کا دھماکہ ہوا ہم لوگوں کے گھر میں، یوں لگا کہ سارے گھر کی چھتیں گر گئی ہوں۔ ہم سب ڈر گئے، ایون کہ جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو بھی اس کی آواز آئی۔ کیا ہوا تھا کہ صرف مٹی کی ہنڈیا کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ ٹوٹ گئی۔ امی نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر جنات ہے۔ میرے دوست کی چیخ نکلی اور کہا آنٹی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ امی نے کہا تم کب آئے ہو؟ اس پہ وہ کہنے لگا کہ میں تو رات سے آپ کے گھر ہوں۔ امی بھی چونک گئی اور یہ کہنے لگی کہ یہ کیا تھا سب۔ امی کو وہ ڈرانا نہیں چاہتا تھا اور جلدی سے وہاں سے شوز پہن کر نکل گیا، ایون کہ اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیا، جو رات کے سلیپنگ میرا ڈریس اس نے پہنا تھا اسی میں تھا وہ۔ ہمارے گھر میں تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ہم لوگ رات کو سوئے تو ہمارے صحن میں یوں لگتا تھا، مٹی کے صحن میں، کیونکہ آدھا صحن ابھی مٹی کا تھا اور اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت لگا تھا، برما کا درخت۔ کہتے ہیں کہ جہاں برما کا درخت ہو وہاں پر سانپ نہیں آتے۔ ہمارے اس علاقے میں بارش کے موسم میں بہت سے سنیک نکلتے تھے، تو کسی بڑے بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ برما کا درخت جدھر بھی ہوتا ہے وہاں پر سانپ نہیں آتے۔ یہ بھی میں آپ کے ساتھ الگ سے جو انہوں نے ہاشر نے آپ کے لیے میسج دیا ہے وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو برما کے اس درخت کے نیچے ہمیں ایک بچہ نظر آیا، ایک ٹیڑھے ہاتھوں والا، الٹی ٹانگوں والا ایک بچہ، خوفناک بچہ، جو کہ ہمارے ڈرائنگ روم سے نکلا ہے اور اس درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے، بار بار اس درخت سے جا کر اس ڈرائنگ روم کے اندر جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا، وہ کیا مخلوق تھی، ہم تینوں نے آنکھوں سے دیکھی۔ ہم نے تو اپنے روم کا جو لاک تھا اس کو کھولا ہی نہیں ہے۔ اچانک سے بچوں کی شور کی آوازیں شروع ہو گئی۔ میں نے اس کو الطاف کو کال کی اور کہا کہ ہمارے سر پر کیا عذاب ڈال کے ہو، کیا تھی یہ چیز؟ جس پہ الطاف کہنے لگا کہ اب مجھے تمہارے گھر آ کر اسپیشل اس چیز کو دوبارہ قید کرنا ہوگا۔ میں چاند کی آخری جمعرات کو تمہارے گھر آؤں گا۔ ابھی چاند کی آخری جمعرات آنے میں 2 جمعرات باقی تھیں۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ دن کے ٹائم اس مخلوق نے میرے والد کو دھکا دیا، وہ نیچے گرے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ امی کو کچن میں کوئی امی کا جو دوپٹہ تھا اس کو نیچے سے آگ لگا دیتا تھا، امی بھی جان سے بچی۔ وہ تو مخلوق ہمیں تنگ کر رہی تھی، عذاب برپا کر دیا تھا اس نے پورے گھر میں۔ میری موٹر سائیکل کھڑی تھی، اچانک سے میرے موٹر سائیکل کو ہم نے دیکھا کہ نہ دکھنے والی مخلوق موٹر سائیکل کو پیچھے کی طرف لے کر جا رہی ہے اور موٹر سائیکل بہت زور سے پھر نیچے گرا۔ موٹر سائیکل کا بھی نقصان ہو گیا۔ بھائی کو کال کی، بہت مسئلے کا شکار تھے، مجھے مسلسل گھر سے گالیاں پڑ رہی تھیں، گھر والے مجھے ڈانٹ رہے تھے، امی بھائی اور ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ گھر سے، تم نے کیا عذاب برپا کر دیا۔ اب میں بار بار الطاف کو کال کر رہا تھا۔ الطاف یہ کہہ رہا تھا کہ تب تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک چاند کی آخری جمعرات نہ آ جائے، میں اس کو نہیں پکڑ سکتا، تبھی یہ میرے قابو میں آئے گا۔ ابھی تک اس کی جو طاقت ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ چاند کے شروع دنوں میں جنات کی طاقت بہت تیز ہو جاتی ہے اور لاسٹ ڈیز میں 15 کے بعد ان کی طاقت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ بیٹری بالکل فنش ہو جاتی ہے، تبھی میں اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ وہ بچہ ساری رات سونے نہیں دیتا تھا، ایون کہ کمرے کے دروازے نوک کرتا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے درخت کے بیچ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے جیسے دروازہ کھولا، جلدی سے ہم درخت کی طرف بھاگنے لگے تو آگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ صبح درخت بالکل ٹھیک تھا۔ وہ روز بچہ ڈرائنگ روم سے نکلتا تھا اور درخت کے نیچے آ جاتا تھا، درخت کی حدود سے آگے صرف دروازہ نوک کرتا تھا، روم کے اندر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کو جس ہنڈیا میں قید کیا تھا وہ ٹوٹی ہوئی ہنڈیا اسی بیڈ کے نیچے تھی، ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بالآخر وہ رات آ گئی جس رات اس نے اس کو قید کرنا تھا۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور شکر ادا کیا کہ شکر ہے وہ رات آ گئی ہے۔
بالکل چاند نہیں تھا، کالا سیاہ آسمان تھا، ستارے چمک رہے تھے جن کی روشنی بھی مدھم پڑی ہوئی تھی چاند نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرا دوست الطاف آیا اور ہمارے برما کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ پڑھتے 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 فجر کی اذانوں سے گھنٹہ پہلے اچانک سے ایک بچے کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ بچہ یہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو، مجھے جہاں سے پکڑ کے لایا ہو مجھے ادھر ہی چھوڑ دو۔ وہ چیخ رہا تھا اور عجیب و غریب قسم کے نام لے رہا تھا۔ ایسی عجیب لینگویج تھی اس کی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کے پاس مٹی کی ایک اور ہنڈیا تھی جس کے اندر اس نے اس کو قید کیا۔ پڑھتے 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 دھوئیں کا رنگ بالکل پیلے رنگ کا ہو چکا تھا۔ پیلے رنگ کا ایک خوفناک دھواں اس ہنڈیا کے اندر گیا اور اس نے جلدی سے ہنڈیا کے اوپر کپڑا دیا اور ہنڈیا کا منہ باندھ دیا۔ سارے عمل کے بعد الطاف کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، یوں تھا کہ اس کا سارا جسم پیلا ہو چکا ہو۔ میں نے کہا وہ بچہ کس چیز کا نام لے رہا تھا؟ جس پہ وہ بتا رہا تھا کہ وہ بچہ اپنے والدین کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے ان کے پاس چھوڑو، مجھے ادھر تنہا مت چھوڑو۔ اس بچے کو ہمارے گھر سے لے گیا۔ 1-2 ماہ کے بعد برے اثرات بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہو گئے، ابو بھی ٹھیک ہو گئے۔ امی کو تو ویسے کچھ نہیں ہوتا، ابو کو انہوں نے دھکا دیا تھا تو ڈرائنگ روم میں جانے سے بہت خوف آتا تھا، لگتا تھا وہ خوفناک ٹیڑھی ٹانگوں والا اور الٹے ہاتھوں والا بچہ کہیں نہ آ جائے۔ یہ ایک واقعہ تھا حاشر ملک کا۔ حاشر کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں بہت زیادہ سنیک ہو وہاں پر برما کا وہ پیڑ لگا دیا جائے تو بالکل بھی سانپ نہیں آتے۔ تو یہ آپ اپنے لسنرز کو بتائیں۔ تو آئی ہوپ لسنرز آپ سب لوگ جن کے گھروں میں یا علاقے میں ارد گرد سنیکس ہوتے ہیں تو وہ اس ٹری کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ لوگوں کے گھروں میں اور اس علاقے میں سنیک نہیں آئیں گے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنرز۔ کیسی لگی آپ سب کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے سب ضرور دیا کریں۔ جو لوگ سٹوری کو ویو کرتے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے، اور اپنا کومنٹ بھی دیا کریں، فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، پیار کریں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں تو کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی۔ قرآن پاک، درود شریف و نماز کو اپنی زندگی کا حصہ، خاص حصہ بنا لیں، عادت بنا لیں تو کامیابیاں بھی ہمارے مقدر بنیں گی۔ آئی ہوپ اس پر عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔